السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا تعالیٰ کی کتابیں۔ سوال: خدا تعالیٰ کی کتابیں کتنی ہیں؟ جواب ہے: خدا تعالیٰ کی چھوٹی بڑی بہت سی کتابیں پیغمبروں پر نازل ہوئی، مگر بڑی کتابوں کو کتاب اور چھوٹی کتابوں کو صحیفے کہتے ہیں۔ 4 کتابیں مشہور ہیں۔ سوال: 4 مشہور آسمانی کتابیں کون کون سی ہیں اور کن کن پیغمبروں پر نازل ہوئے؟ جواب ہے: توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، قرآن مجید جو ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ سوال: صحیفے کتنے ہیں اور کن کن پیغمبروں پر نازل ہوئے؟ جواب ہے: صحیفوں کی تعداد معلوم نہیں۔ ہاں، کچھ صحیفے حضرت آدم علیہ السلام پر اور کچھ حضرت شیث علیہ السلام پر اور کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ ان کے علاوہ اور بھی صحیفے ہیں جو بعض اور پیغمبروں پر نازل ہوئے۔ سوال: توریت اور زبور اور انجیل کا آسمانی کتابیں ہونا کیسے معلوم ہوا؟ جواب ہے: ان تینوں کتابوں کا آسمانی کتابیں ہونا قرآن مجید سے ثابت ہوتا ہے۔ توریت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے: اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، سورہ مائدہ رکو نمبر 7۔ یعنی بے شک ہم نے توریت اتاری، اس میں ہدایت اور نور ہے۔ زبور کے بارے میں فرمایا: وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، سورہ نساء رکو نمبر 23۔ یعنی ہم نے داؤد کو زبور دی۔ انجیل کے بارے میں فرمایا: وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ، سورہ حدید رکو نمبر 4۔ یعنی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا اور انہیں انجیل دی۔ پس مسلمانوں کو قرآن مجید کے ذریعے سے ان تینوں کتابوں کا آسمانی کتابیں ہونا معلوم ہوا۔ سوال: اگر کوئی شخص توریت، زبور، انجیل کو خدا تعالیٰ کی کتابیں نہ مانے، وہ شخص کیسا ہے؟ جواب ہے: ایسا شخص کافر ہے، کیونکہ ان کتابوں کا خدا تعالیٰ کی کتابیں ہونا قرآن مجید سے ثابت ہوا ہے۔ تو جو شخص ان کتابوں کو خدا تعالیٰ کی کتابیں نہیں مانتا، وہ قرآن مجید کی بتائی ہوئی باتوں کو نہیں مانتا، اور جو شخص قرآن مجید کی بتائی ہوئی باتوں کو نہیں مانتا، وہ شخص کافر ہے۔ سوال: کیا یہ توریت اور زبور اور انجیل جو عیسائیوں کے پاس موجود ہے، وہی اصلی آسمانی توریت اور زبور اور انجیل ہے؟ جواب: نہیں، کیونکہ قرآن مجید سے یہ بات بھی ثابت ہوتا ہے کہ ان کتابوں کو لوگوں نے ادل بدل کر ڈالی۔ موجودہ توریت، زبور اور انجیل وہ اصلی آسمانی کتابیں نہیں ہیں، بلکہ ان میں تحریف یعنی عدل بدل ہوئی ہے۔ اس لیے ان موجودہ تینوں کتابوں کے متعلق یہ یقین نہیں رکھنا چاہیے کہ یہی اصلی آسمانی کتابیں ہیں۔ سوال: ایک ایسے معلوم ہوا کہ بعض پیغمبروں پر صحیفے اترے تھے؟ جواب ہے: قرآن مجید سے ثابت ہے کہ بعض پیغمبروں پر صحیفے نازل ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کا ذکر سورہ سبح اسم ربک الاعلی میں موجود ہے۔ سوال: قرآن مجید خدا تعالیٰ کی کتاب ہے یا اس کا کلام ہے؟ جواب ہے: قرآن مجید خدا تعالیٰ کی کتاب بھی ہے اور خدا تعالیٰ کی کلام بھی۔ قرآن مجید میں اس کو کتاب اللہ بھی کہا گیا ہے اور کلام اللہ بھی۔ سوال:
توریت، زبور اور انجیل اور قرآن مجید میں سے افضل کون سی کتاب ہے؟ جواب ہے قرآن مجید سب سے افضل کتاب ہے۔ سوال: قرآن مجید کو پہلی کتابوں پر کیا فضیلت ہے؟ جواب ہے بہت سی فضیلتیں ہیں، جن میں چند فضیلتیں یہ ہیں۔ اول یہ ہے کہ قرآن مجید کا ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ محفوظ ہے، اس میں ایک نقطہ کی بھی کمی بیشی نہیں ہوئی اور نہ قیامت تک ہو سکے گی، اور پہلی کتابوں میں لوگوں نے تحریف کر ڈالی۔ دوسری یہ ہے کہ قرآن مجید کی نظم عبارت معجز ہے، یعنی ایسے اونچی درجے کی عبارت ہے کہ قرآن مجید کی چھوٹی سی چھوٹی صورت بھی کے مثل بھی کوئی شخص نہیں لا سکتا۔ تیسری یہ ہے کہ قرآن مجید آخری شریعت کے احکام لایا ہے، اس لیے اس کے بہت سے احکام نے پہلے کتابوں کے حکموں کو منسوخ کر دیا ہے۔ چوتھی یہ ہے کہ پہلے کتابیں ایک دفعہ ہی اکٹھے نازل ہوئے اور قرآن مجید 23 برس تک ضرورتوں کے لحاظ سے تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا، آہستہ آہستہ، اور ضرورتوں کے وقت اترنے کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں اترتا گیا، اور سینکڑوں ہزاروں آدمی اس کے احکام کو قبول کرتے اور مسلمان ہو گئے۔ پانچویں یہ ہے کہ قرآن مجید ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کے سینوں میں محفوظ ہے، اور یہ سینہ بسینہ حفاظت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے سے آج تک برابر چلی آتی ہے، اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک جاری رہے گی۔ چھٹی یہ ہے کہ قرآن مجید کے احکام ایسے معتدل ہے کہ ہر زمانے اور ہر قوم کے مناسب ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی قوم نہیں کہ وہ قرآن مجید کے احکام پر عمل کرنے سے عاجز ہو، چونکہ قرآن مجید کے احکام ہر زمانے اور ہر قوم کے مناسب ہے۔ اس لیے قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد کسی دوسرے شریعت اور کسی دوسرے آسمانی کتاب کی حاجت باقی نہیں رہی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام دنیا کے لیے عادی کر دی گئی۔ ناظرین گرامی، اگر آپ کے ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور شیئر کمنٹ کریں۔